وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑ کے آؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو تیار کی گئی ہے متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے متقی کا پڑھا جو پھر دیکھی ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، وہی پر ایمان رکھتے ہیں اور آخر کا یقین رکھتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ موسلادھار بارش ہو اور پگڈنڈی ہو، بنا اس کو بجائے میں بنا پگڈنڈی ہو، دائیں بائیں خاردار باڑ اور سیاہ اندھیرا ہو، رات انسان چلنا رات کو شروع کرے اور اسے یہ ڈر لگے اگر میرا پاؤں پھسل گیا تو میں گیا۔ اس طرح وہاں جیسی اپنا جسم بچاتا ہے، کپڑے بچاتا ہے، دنیا کے اندر غلاظتی ہے، گناہ والی مجلسی ہے، بری اعمال ہے، اپنے آپ کو ایسے بچاتا گزر جائے، ایسے بچاتا گزر جائے، نہ دائیں گرے نہ بائیں گرے، بلکہ اپنی منزل مقصود کو کراس کرے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ میں انا دے تلکنا رستہ روے کی نسوالا تکے دیون والے بولے مولا تو ہاتھ پھڑک والا۔ اگر اللہ کا ہاتھ پکڑ لے تو انسان کو تقویٰ اختیار کر لیتا ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اچھا، حضرت حضور علیہ السلام سے ہرکل بادشاہ نے پوچھا، کہنے لگا کہ یہ بتلاؤ اگر جنت اور دوزخ، یہ اگر جنت جو ہے زمین و آسمان کے برابر سے جنت ہے تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، جب رات آتا ہے دن کہاں چلا جاتا ہے؟ فرمایا اسی طرح رب نے جنت کو اپنے علم میں رکھا ہے، اور جس میں عقل ہے وہ تو کبھی بھی اللہ پاک کی قدرت پہ سوال نہ کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کون سی جنت ہے جو آسمان یا زمین میں سما جائے؟ عرض کیا پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں سے اوپر ہے، زیر عرش ہے، عرش کے نیچے ہے۔ یہ اللہ پاک کے علم میں ہے کہ اس نے جنت آسمان دوہا اس کا عرض چوڑائی آسمان و زمین جتنی۔ آپ نے پہلے سوال کتنے دروازے ہیں، کتنی مسافت ہے، اور ہم اس پہ ویسا کیوں کریں وہ کیسی ہے؟ لیکن آئیے متقین کی یہاں کی نشانی بیان کی گئی، وہ بھی رسوات فرمائی۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی اور غم میں، یعنی ہر حال میں رب کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصہ بھی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ بلا وجہ غصے میں رہتے، غصہ بھی جاتے ہیں۔ اور جس بندے کو زیادہ غصہ آتا ہو وہ کثرت سے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ شیطانی عمل غصہ ہوتا ہے۔ کثرت سے اعوذ باللہ پڑھے غصہ سے ٹھیک ہو جائے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ کی راہ میں تم دو، خدا رحمت میں تمہیں جگہ عطا فرما دے گا۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اس سے آگے چلے، آیت متین پہ آ جائے۔ 13واں پارہ ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جنات عدن، اب یہ جنات عدن آ گئی،
يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. جب اہل جنت جنت میں داخل ہو گئے اور جو اچھے ہوئے ان کے باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں ان کی اولاد میں کہ ایمان میں اگر کوئی کیا تو اہل جنت کے صدقے ان کے خاندان میں بھی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. کفر شرک میں نہ مرے، جائے دنیا سے ایمان لے تو جو اہل جنت ہے اللہ پاک فرماتا ہے ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کی اولاد، ومن صالح، جو لائق ہوں جن نے اپنے آپ کو سنبھالا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے ان پر فرشتے یہ کہتے ہوں گے کہ سلام علیکم، اہل جنت تم پر سلام. بولے تم پر. تو جن کو اپنے نبی میں سلام بھیجے پریشانی ہوتی ہے. یہ تو وہاں کہیں پریشان نہ، پہلی بات ہے جنت ملے گی اس کو جو نبی علیہ السلام کو بولا، لیکن یہ نہ پریشان ہے اسلامی کہاں سے آواز آتی ہے. آج کچھ لوگوں کو نور مدینہ سے یہ بھی تکلیف ہے کہ سلام کی آواز آتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے کوئی ایسی بات ہے جس کا اسلام، یعنی جب تک سلام نہ پھیرے نماز سے باہر نہیں نکل سکتا. جب تک اپنے نبی میں سلام نہ پڑھے نماز کامل نہیں. السلام علیکم ایھا النبی، یہ پڑھے گا تو نماز مکمل ہوگی. مسئلہ یہ ہے اگر کسی کی سورہ فاتحہ کی رہ جائے، کوئی چیز رہ جائے تو رکوع میں شامل ہو جائے نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی نے نماز پڑھتے دوران السلام علیکم ایھا النبی نہ پڑھا، اس کی نماز ہی مکمل نہیں. انشاءاللہ نماز عبادت تیری ہے، فرمایا عبادت میری ہے، سلام میرے نبی کا ہے. سلام میرے نبی، سلام کسے پڑھتے؟ میرے نبی پہ سلام پڑھتے. یعنی وہ عبادت ہے ہی نہیں جس عبادت میں کالی کمری والے پہ سلام ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام پہ سلام پڑھا جائے. اپنے بچوں کو عاشق رسول بنائیں اور گھر بچوں کو بٹھا کے صلاۃ والسلام کے بارے میں آگاہ کیا کریں، ورنہ یونیورسٹی کالج میں جائیں گے تو مسئلہ خراب ہے. خیر، فرشتے جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، بما صبر، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے، فنعم عقبی الدار، آخرت کا تمہارا کتنا اچھا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے یہ آواز یہ آخرت کا کتنا اچھا ہے، لیکن ہماری ساری توجہ دنیا کی گھر، یہ بات میں ٹھیک ہے کہ ساری توجہ دنیا کے گھر پہ ہے کہ دنیا کا گھر اچھا بھی ہو، بڑا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، بھائی سب کچھ ہو، لیکن جو آخرت کا گھر ہے اس کو کبھی بھولنا. اصل گھر وہ ہے جہاں اس کے رہنا ہے. کیونکہ آپ کو کہتا ہے مہمان کبھی راستے میں سرا میں دل لگائے تو عقل مند نہیں، نہ اس کو کوئی عقل مند کہے گا. اس لیے یہ جو راستہ ہے دنیا، آپ سفر کر کے آئے عالم روا سے، عالم دنیا میں آئے اور آگے بھی عالم برزخ ہے، اور اس کے بعد پھر جنت ہے. جس جہان میں اتنا زیادہ دیر رہنا ہے اس کو اتنی زیادہ تیاری کرنی چاہیے، لیکن سب سے چھوٹا جاری دنیا ہے، ہم سب سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلی منزل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آئیے 14واں پارہ آ گیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو تقوی والے پرہیزگار لوگ ہیں یہ چشموں میں ہوں گے اور جنات بہار میں ہوں گے. یعنی باغ بھی ملیں گے، چشمے بھی ملیں گے. ادخلوها بسلام آمنین، آواز آئے گی داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن میں رہو. کہ دنیا میں امن کی کوئی گارنٹی نہیں، سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں.
یہ لمحہ اچھا ہے، اگلے کا پتہ نہیں وہ کیسا، لیکن جب جنت میں تقویٰ لے کے جائے گی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آواز ہے کہ نبی بھی سلام سلامتی کے ساتھ، وہاں کوئی پریشانی نہیں، آمین امر کے ساتھ، اور وہاں سکون ہی سکون ہوگا، امن ہی امن ہوگا۔ دیکھیں جتنا بھی یہ جدید گھڑی ہے گھنٹہ، بعض معاملات میں قانون کے بند ہوئے ہیں، لیکن وہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، یہ سب کچھ خدا کی عطا اور خدا کی رحمت ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَنَزَّعْنَا، توجہ فرمائے ذرا قرآن کریم پر، وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے کینے کھینچ لیں۔ جو جنتی ہوتا ہے اس کے سینے میں کینہ نہیں ہوتا، اس کے سینے میں بغض نہیں ہوتا۔ اگر سینے میں بغض ہے تو جہاں اس نے جانا اس گھر میں اس کی گنجائش نہیں۔ جب یہ آیت کریم نازل ہوئی حضرت حیدر پیار مولا نے فرمایا مجھے امید ہے میں عثمان اور طلحہ زبیر ان لوگوں میں سے ہیں جن کے سینوں میں کسی کا کینہ یا بغض نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے سینے کو بغض سے پاک رکھے، چہرے پہ نور آئے گا۔ اگر سینے میں کینہ ہو بغض ہو، چہرہ ایسے لگے ہیں کہ مردے کھانے والی بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ پر بات کر ڈر لگتا ہے بات سنتے ہیں۔ آپ نے سینے کو کینوں سے پاک، بغض سے پاک۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اب ایک بندہ آئے گا اور وہ جنتی ہے، جوتے اس کی بغل میں ہوں گے، کیونکہ جب سرکار کی محفل صحابہ ایک بار اپنے کام چھوڑ کر پہلی ترجیح میں سرکار کی محفل میں شامل ہوتے، اور کوئی صحابی بے نمازی نہیں تھا۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھتے صحابہ کے دو ہی باتیں ہیں، یا تو بیمار ہے اور یا یہ منافق ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ آنے والا ہے۔ اتنی دیر گزری، ایک صحابی آئے، ان کا نام عبداللہ ابن سلام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعی ان کی بغل میں جوتے تھے اور آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تمہاری جنت کی بشارت دی۔ اور بعد میں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا عمل کرتے ہو؟ وہ فرمانے لگے بس دو ہی کام ہیں، جب بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے۔ اللہ فرمائے دو کام ہیں، دو کاموں کے باعث اللہ نے سونے نبی کی زبان پر انہیں جنت کی بشارت سنا۔ تو اس لیے جنت اہل جنت جو ان کے سینے میں کینہ بغض ہونا چاہیے۔ فرمائے اخوان رہا سنہ متقابلی، آپس میں بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے تختے پر بیٹھے ہوئے، یہ نہیں قریب آیا چلو پڑھاؤ تو کتوں آگے ایک تو میرے کوئی پڑھا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کیوں کہ وہ ایک دوسرے سے پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ آج بھی دنیا میں کس نے اپنا سینہ کینے سے پاک کر لیا، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا اور جنت میں اہل جنت کی سنگت بھی عطا فرماؤں گا۔ ایسے آگے چلے اللہ رب العالمین نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اب جنت فردوس کا ذکر آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو تو فردوس مانگو۔ کیا مانگو؟ ذرا جنتوں کے نام یاد رکھو، کیا مانگو؟ فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں کے سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے، اور اس پر اللہ پاک عرش بھی ہے، اور اسی فردوس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا فردوس ساری جنتوں میں اللہ ہے، اس میں نیکی کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے اس میں عیش کریں۔ آئیے اللہ پاک جنت کا فردوس کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بولے کون لوگ؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل کیے۔ یہ تو نہیں کہ ایمان کے بعد گھر بیٹھے